حي على الفلاح. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد نحن نقص أحسن القصص آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان من، آج کی خصوصی نشست سورہ یوسف کے ترجمہ اور تفسیر کے حوالے سے ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پہ قرآن کریم میں مکمل ضابطۂ حیات کا ذکر فرمایا، وہاں پہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کی پاک زندگیوں کا بھی ذکر فرمایا، اور ان کا ذکر وہ قصہ جات عام بادشاہوں کے قصے نہیں، عام حکمرانوں کے قصے نہیں، اور قرآن کریم کو خوبصورت قصہ بھی کہا گیا. اور بالخصوص سورہ یوسف کے بارے میں ایک حدیث پاک بھی ہے کہ جنتی جنت میں جانے کے بعد قرآن مجید کی لذت لینے کے لیے سورہ یوسف اور سورہ مریم کی مزے لے لے کے تلاوت کیا کریں گے. تو سورہ یوسف مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی، 111 آیات پر مشتمل یہ اللہ کے پاک پیغمبر کا وہ قصہ جس میں عجائبات قدرت کا بھی ذکر ہے، یعقوب علیہ السلام کے صبر کا ذکر ہے، اللہ کے نبی کی محبت کا ذکر ہے، عورتوں کے مکر کا ذکر ہے، اور بالخصوص توحید باری تعالیٰ کا ذکر ہے. انشاءاللہ ہم اس کو سنیں گے اور اپنے ایمان کو تازہ کریں گے. حضرت یعقوب علیہ السلام جن کو قرآن کریم میں اسرائیل کے نام سے بھی منسوب کیا گیا، اور آپ کی اولاد کو بنی اسرائیل کے نام سے مخاطب کیا گیا، خطاب دیا گیا. قرآن کریم کی سورہ یوسف 12ویں سپارے سے شروع ہو کے 13ویں سپارے میں اس کا اختتام ہوتا ہے، اور یہ وہ عظیم سورہ ہے، عظیم قصہ ہے جس کا حرف با حرف جو حالات اللہ کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوئے، جو حالات و واقعات پیش آئے، اللہ نے ان کا حرف بحرف ذکر فرمایا. اور اس کی شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں. تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کافی عرصے سے قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا. آپ اللہ کے احکامات، عبادات اور تمام معاملات جو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق تھے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو سناتے رہتے تھے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ اچھا ہو کہ آپ ہمیں گزشتہ انبیاء کرام علیہم السلام کے قصہ جات بھی سنائیں، جن کو سن کے ہمارے ایمان تازہ ہوں، کہ توحید باری تعالیٰ بھی ان میں ہو، ان کی زندگی کے واقعات بھی ہوں. تو اس زمن میں، اس پس منظر میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک زندگی کا ذکر قرآن کریم کی سورہ
یوسف جس کا نام بھی اللہ کے پاک پیغمبر کے نام پہ رکھا گیا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ آئیے ہم اس کی تلاوت بھی کریں گے، اس کا ترجمہ بھی، اس کی تفسیر بھی، اور اس قصے کو باعث حکمت سمجھیں گے، اور قدرت الہیہ کے عجائبات اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کی پاک زندگی کو پڑھ کے سن کے اپنے ایمان کو انشاءاللہ العزیز تازہ کریں گے۔ تو ابتدا کرتے ہیں الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، حروف مقطعات میں سے الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جس کی تمام آیتیں واضح ہیں، کھلی ہیں، اور ایک ایک بات اس میں واضح طور پر بیان کر دی گئی ہے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کہ بے شک ہم نے قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم اس سے عقل حاصل کرو، اس سے سمجھ حاصل کرو۔ عربی زبان ہی کیوں کہا گیا؟ کیونکہ قرآن کریم کا جو نزول جس دور میں جس وقت میں ہوا، اس وقت عرب کے اندر جو فصیح و بلیغ تقریریں کی جاتی تھیں، شعراء ہوتے تھے، وہ اپنے آپ کو زبان داری میں سب سے زیادہ ماہر سمجھتے تھے کہ ہم بہت بڑے شاعر ہیں، فصیح و بلیغ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے توڑ میں قرآن کریم کو نازل فرمایا، کیونکہ عربی اپنے آپ کو زبان والا اور عجمی پوری دنیا کو گونگا سمجھتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو بھی عربی زبان میں ہی نازل فرمایا، اور فرمایا کہ تاکہ تم اس سے عقل حاصل کرو۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کو بہترین قصہ بھی کہا گیا، اور نحن نقص علیک احسن القصص، کہ ہم ہی بیان کرتے ہیں بہترین قصے، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، جو کہ نازل کیا گیا قرآن کریم، وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور اس سے پہلے تم ان چیزوں سے نا واقف تھے۔ تو اس کا پس منظر ہم جان لیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 6 بیٹے اور 1 بیٹی پہلی بیوی سے، اور 4 بیٹے 2 باندیوں سے تھے، اور 2 بیٹے حضرت راحیل سلام اللہ علیہا، جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی چوتھی بیوی تھی۔ حضرت بنیامین اور حضرت یوسف علیہ السلام حضرت راحیل سلام اللہ علیہا سے تھے۔ تو اولاد تو ساری اولاد ہوتی ہے، لیکن کچھ اولادیں، کچھ بیٹے یا بیٹیاں اپنی ادب و احترام کی وجہ سے یا پھر قدرتی طور پہ ہی والدین کو سب سے زیادہ پیارے لگتے ہیں۔ تو قرآن کریم کا ارشاد ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کیونکہ اللہ کے ہونے والے نبی تھے، تو قرآن کریم نے ان کا ذکر اس طرح سے فرمایا کہ اذ قال یوسف لابیہ، کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک رات خواب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، کہ اے میرے ابا، اے یعقوب علیہ السلام، میرے ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، کہ 11 ستارے، سورج اور چاند جو ہے وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ چونکہ یوسف علیہ السلام کو، اللہ کے پاک پیغمبر کو، اللہ نے خوابوں کی تعبیر کا معجزہ عطا فرمایا تھا کہ ہر نبی کا ایک اعجاز ہوتا ہے، ایک معجزہ ہوتا ہے، اور یوسف علیہ السلام کا جو معجزہ تھا وہ خوابوں کی تعبیر تھا، کہ خوابوں کی صحیح تعبیر بتانا۔ تو اللہ کے پاک نبی نے ارشاد فرمایا قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ یہاں سے ہی اصل کہانی، اصل قصہ، اصل واقعہ شروع ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے، یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند جو ہے وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اپنے
ابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام سے اس کا ذکر فرمایا تو اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا قال یا بنی لا تقصص رؤیاک، اپنے بھائیوں سے یہ بات مت کرنا، کیونکہ اولاد جتنی سیانی ہو، جتنی چالاک ہو، جتنی قابل ہو، جتنی اہل ہو، والدین سے زیادہ چالاک قابل اہل نہیں ہو سکتی۔ والدین کی نظریں اولاد کے دلوں کا بھید جان لیتی ہیں، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ باقی جو 10 تھے وہ بھی آپ کی اولادیں ہی تھیں، تو وہ ان کو کچھ زیادہ اچھا نہیں لگتا تھا کہ حضرت بنیامین اور حضرت یوسف علیہ السلام سے اللہ کے پاک پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام زیادہ محبت فرماتے تھے۔ تو قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکید لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ اب یہاں پہ ایک اور بات بھی ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ حضور علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کے خون کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ جس طرح انسان کا خون اس کی رگوں میں گردش کرتا ہے، اس طرح شیطان بھی اس کے خون میں گردش کرتا رہتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ انسان کو ہر وقت بہکانے کی، اللہ کے راستے سے ہٹانے کی، اور ہر وہ برائی کروانے کی کوشش کرتا ہے جس سے وہ اللہ کی ناراضگی کا شکار ہو۔ تو ان الشیطان للانسان عدو مبین، اللہ کے نبی نے اپنے ہونے والے بیٹے نبی کو ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائیوں سے اس کا ذکر نہ کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، ان کے دل میں کوئی اس طرح کی بات آ جائے، وہ آپ کو گزند پہنچائے، آپ کو نقصان پہنچائیں۔ تو قرآن کریم فرماتا ہے وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ فرمایا کہ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اسی طرح تیرا رب جس نے یہ خواب دکھایا اپنے نبی کو، اور وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور چونکہ خوابوں کی تعبیر کا جو معجزہ تھا اللہ نے اپنے نبی کو دیا تھا، اور یہ بھی اسی معجزے میں سے ہی تھا کہ آپ کے ساتھ جو کچھ ہونے والا تھا اللہ نے اس کا علم آپ کو خواب کے اندر ہی دے دیا تھا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یعقوب حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا معجزہ بھی دیا ہے، اور اپنی نعمت تمام کریں گے، مطلب کہ نبوت کا تاج بھی ان کو پہنائیں گے۔ کس طرح کما اتمھا علی ابویک، جس طرح ہم نے آپ کے باپ دادا کو نبوت کا تاج پہنایا، حضرت ابراہیم کو، حضرت اسحاق علیہ السلام کو۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، فرمایا کہ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کے بارے میں پوچھنے والوں کے لیے، سوال والوں کے لیے اس میں بہترین نشانیاں ہیں۔ کس میں؟ قرآن کریم میں۔ اور کیا کہا؟ اب یہاں سے اصل واقعہ شروع ہوتا ہے کہ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، چونکہ یعقوب علیہ السلام کے جو 10 بیٹے تھے، جو اپنے آپ کو ایک گروہ، ایک جماعت، ایک جتھا سمجھتے تھے، مضبوط سمجھتے تھے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم ایسا کام کریں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو والد صاحب ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، وہ ہم سے زیادہ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین سے زیادہ محبت کرتے ہیں، کیوں نہ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک قتل کر دیں، یا پھر ایسی جگہ پہ چھوڑ آئیں کہ ان کی آنکھوں سے وہ دور ہو جائیں اور ہم ان کی خاص توجہ کا مرکز بن جائیں۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا، جب کہا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے باپ سے کہ اے ابا جان، احب الی ابینا منا، کہ آپ ہم سے زیادہ اس سے محبت کرتے ہیں، ونحن عصبۃ اذ قالوا لیوسف واخوہ، کہ جب کہا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے باپ سے کہ آپ ہم سے زیادہ یوسف علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، ونحن عصبۃ، اور حالانکہ ہم ایک گروہ ہیں، جتھا ہیں، ان ابانا لفی ضلال مبین، اور انہوں نے آپس میں
مشورہ کیا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ابا جان جو ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور ہمارے والد صاحب جو ہیں وہ اس معاملے میں ہمارے ساتھ انصاف نہیں کر رہے، تو اس کا حل کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا یہ حل یہ کیا جائے کہ اقتلوا یوسفہ، یا تو نعوذ باللہ من ذالک یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، او اطرحوہ ارضا یخل لکم، یا پھر کسی ایسی جگہ پہ چھوڑ دیا جائے، گمنام جگہ پہ چھوڑ دیا جائے، او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، اگر اس طرح ہو جائے تو ہم اپنے والد کی توجہ کا خاص مرکز بن سکتے ہیں، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، پھر ان کو جب گم کر دیں گے یا قتل کر دیں گے پھر ہم ابا سے معافی مانگ لیں گے۔ تو سب نے یہ صلاح کی، مشورہ کیا، قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں سے ایک جس کا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تفاسیر میں، اور مفسرین کرام بالخصوص صاحب تفسیر مظہری نے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر فرمایا کہ ان کے بیٹے کا ایک کا نام یہودا تھا، اس نے کہا 9 کی صلاح تو تھی کہ ان کو نعوذ باللہ من ذالک قتل کر دیا جائے، 10ویں کا جو مشورہ تھا قتل نہ کریں۔ قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف والقوہ فی غیابۃ الجب، اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہودا کے دل میں کچھ نہ کچھ نرم گوشہ ضرور تھا، اور اس کا ذکر قرآن پاک فرما رہا ہے کہ قال قائل منہم، کہا ان میں سے ایک کہنے والے نے کہ لا تقتلوہ یوسف علیہ السلام کو قتل مت کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، ان کو کسی کنویں میں ڈال دو، يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ، کو آئے گا پانی بھرنے والا تو وہ اس کو اٹھا کے لے جائے گا، اپنا غلام سمجھ کے رکھ لے گا اسے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو قتل نہ کیا جائے۔ ان کنتم فاعلین، کہ اگر ابا کی نظروں سے، یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے یوسف علیہ السلام کو دور ہی کرنا چاہتے ہو تو پھر یہ کام کرو کہ یا تو کنویں میں پھینک دو، یا پھر کسی گمنام جگہ پہ چھوڑ کے آ جاؤ کہ وہ ابا کی نظروں سے بھی ہٹ جائے اور ہم ابا کے منظور نظر ہو جائیں۔ اچھا، معلوم ہوا کہ یہ انسان کے اندر یہ حسد جو ہے یہ ازل سے چلا آ رہا ہے، اب سے نہیں ہے۔ تو قرآن فرماتا ہے قالوا یا ابانا لا تأمنا علی یوسف وإنا لہ لناصحون، کہ جب یہ ان کی صلاح ہو گئی، ان کا مشورہ ہو گیا، تو سارے اکٹھے ہو کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا کہ قالوا یا ابانا لا تأمنا علی یوسف، کہ اے ابا جان، یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ہمارے اوپر آپ اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ وإنا لہ لناصحون، حالانکہ ہم اس کی اصلاح کرنے والے ہیں، اس کے خیر خواہ ہیں، اس کا بھلا چاہنے والے ہیں۔ تو آپ یوں کریں کہ آج ہم جا رہے ہیں بکریاں چرانے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اپنے چھوٹے بھائی کو بھی باہر گھما پھرا کے لایا کریں۔ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا لہ لحافظون، بھیج دو اسے ساتھ ہمارے، ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب، کل جو آنے والی ہے کل اس میں اس کو ہمارے ساتھ بھیج دو، ہم اسے کھلا کے لائیں گے، اسے بہلا پھسلا کے ہم لائیں گے، اس کا جی خوش ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی کی یہ خاصیت ہوتی ہے عزیزان من، کہ جو آنے والا واقعہ ہو، آنے والی مصیبت و آزمائش ہو، وہ بے شک ان کے اوپر آتی ہے لیکن اللہ ان کو پہلے مطلع کر دیتا ہے۔ تو آپ نے پتہ ہے کیا کہا؟ قرآن فرماتا ہے قال انی لا یحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون، ٹھیک ہے لے تو جاؤ اسے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم اپنے بکریاں چرانے میں مصروف ہو جاؤ گے اور یوسف علیہ السلام کو کہیں بھیڑیا نہ لے جائے۔ اب یہ بات کہاں سے آگے؟ قرآن فرماتا ہے۔ تو قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون، انہوں نے کہا، قرآن پاک کی زبان فرماتی ہے، اللہ کا کلام فرماتا ہے کہ جی ہم تو 10 بندے ہیں، عصبہ کہتے ہیں ایک جتھے کو، گروہ کو، گروپ کو، جی ہم اتنے طاقتور ہیں، ہم اتنے دلیر ہیں، نوجوان ہیں، تو کیا وہ بھیڑیا ہم سے زور ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا قال انی لا یحزننی، کیونکہ
والدین جو ہوتے ہیں ان کی نظریں الٹرا ساؤنڈ ہوتی ہیں، اولاد کوئی بات کرے والدین پہچان جاتے ہیں، اور یہ تو ایک عام والد اور والدہ کی بات ہے نا کہ اپنی اولاد کی دلوں کے راز، دلوں کی باتیں ان کے چہرے کے خد و خال جان لیتے ہیں، اور جو اللہ کا نبی ہو اور جو جس کی اولاد بھی نبی ہو تو اس کو تو پھر اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے نا اس کے اوپر۔ تو اللہ کے نبی نے یہ بات جان لی تھی، اور یہ سب کچھ بتانے والی اللہ کی ذات تھی کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے یوسف علیہ السلام کو صبر کا پیکر جو بنایا تھا، تو قال انی لا یحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب، فرمایا کہ مجھے یہ غم کھایا جا رہا ہے کہ تم اسے لے تو جاؤ گے لیکن بھیڑیا اس کو کھا نہ جائے۔ قالوا لئن اکلہ الذئب، انہوں نے کہا جی کیسے کھا سکتا ہے بھیڑیا کو ہم سے زور ہو جائے گا، ہم تو جتھا ہیں، گروپ ہیں، ہم بڑے طاقتور نوجوان ہیں، انا اذا لخاسرون، اگر اس طرح ہوا تو پھر تو ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غیابۃ الجب، تو قرآن فرماتا ہے کہ اللہ کے نبی کی اولاد، اللہ کے نبی کے ہونے والے نبی یوسف علیہ السلام کو جب، اور آپ کے حسن کا اندازہ یہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پوری کائنات کا جو حسن ہے یوسف علیہ السلام کے حسن کا آدھا حصہ ہے، اور آدھا حصہ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر کو، ہونے والے نبی کو جب گھر سے لے کے گئے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں سے اوجھل ہوئے، جیسے ہی آنکھوں سے اوجھل ہوئے تو سب سے بڑے بیٹے نے اللہ کے نبی کو، یوسف علیہ السلام کو تھپڑ مارا، اور جاں کنا لمحہ ہوگا وہ کہ یوسف علیہ السلام کو جب تھپڑ پڑا ہوگا تو آپ کی عمر بعض روایات میں لکھتے ہیں کہ 13 سال تھی، بعض روایات میں لکھتے ہیں کہ 17 سال تھی، بعض روایات میں 12 سال بھی لکھی جاتی ہے، مطلب 12 سے 17 کے درمیان آپ کی عمر مبارک تھی۔ تو آپ کو جب اس طاقتور بھائی نے تھپڑ مارا تو دوسرے سے فریاد کی، دوسرے نے بھی جب تھپڑ مارا پھر تیسرے سے فریاد کی، اور جب سارے بھائی باری باری حضرت یوسف علیہ السلام کو مارنے لگے تو اللہ کے نبی نے حضرت یوسف علیہ السلام نے فریاد کی، اللہ سے فریاد کی، اور یعقوب علیہ السلام کو پکارا کہ اے ابا جان، یہ دیکھو یہ باندیوں کے بیٹے میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں، تیرے لخت جگر، تیرے نور نظر کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ چونکہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا تھا، پہلے ہی اللہ نے یعقوب علیہ السلام کو اس کی اطلاع بھی دے دی تھی، لیکن یہ ہونا تھا۔ تو جب باری باری تھپڑ مارتے رہے اور چیخو پکار کرتے رہے، کسی بھائی نے نہیں سنا، جب ایک اجاڑ پن میں پہنچے، ایک اجاڑ پن علاقے میں پہنچے، وہاں پہ ایک کنواں دیکھا جو کہ اجاڑ تھا، جو کہ غیر آباد کنواں تھا، جہاں پہ کوئی آنے جانے والا نہیں تھا۔ اور جب یہودا نے دیکھا کہ اگر میں اپنے بھائی کو نہیں بچاتا، کیونکہ انہوں نے پہلے میرے ساتھ وعدہ معاہدہ کیا ہے کہ ہم قتل نہیں کریں گے، ہم اس کو ابا کی نظروں سے دور کریں گے تاکہ ہم یعقوب علیہ السلام کی نظروں میں منظور نظر ہو سکیں اور ابا ہم سے زیادہ پیار کریں۔ تو قرآن فرماتا ہے وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، انہوں نے جب فیصلہ کیا ہوا تھا کہ اس کو کنویں میں پھینک دیں تو کوئی بھی اسے آئے گا اور وہ اٹھا کے لے جائے گا۔ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ قرآن فرماتا ہے کہ جب انہوں نے ایک اجاڑ پن میں پہنچے تو ایک غیر آباد کنویں کے اندر اللہ کے نبی کو، یوسف علیہ السلام کو پھینکا۔ تو مفسرین کرام لکھتے ہیں، صاحب تفسیر مظہری لکھتے ہیں کہ جبرائیل امین، کیونکہ نبی اللہ کی خاص نظر میں ہوتا ہے، ان هو الا وحی یوحی، جب تک خدا کی مرضی نہ ہو نبی بات بھی نہیں کرتا، نبی بولتا بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص بندہ، اللہ کا
پاک پیغمبر یوسف علیہ السلام کو جب کنویں کے اندر پھینکا گیا، اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل امین کو ارشاد فرمایا، جبرائیل جی رب جلیل فرمایا جا میرے نبی کا جو دامن ہے وہ بھی نہ بھیگنے پائے، میرے نبی کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ تو جبرائیل امین علیہ السلام نے جنت سے ایک تخت لیا اور پانی سے پہنچنے سے پہلے اللہ کے نبی کو تخت کے اوپر جا کے بٹھا دیا۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گر چکے ہیں تو بھائی دیکھنے لگے، تو یوسف علیہ السلام نے سمجھا شاید ان کے دل میں رحم آ گیا، حالانکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ بچ گیا ہے یا پھر جو ہے ان کی وفات ہو چکی ہے۔ تو جب آپ کو دیکھا تو پھر آپ نے پکارا، اپنے بھائیوں کو پھر پکارا، لیکن ان کے دل کے اوپر شیطان نے ڈاکہ ڈالا ہوا تھا، ان کو شیطان نے بہکایا ہوا تھا۔ تو کچھ بھائیوں نے پتھر مارنے کی کوشش کی کہ اگر بچ بھی گیا ہے تو جان باقی نہ رہے، تو جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے۔ چونکہ اللہ کے نبی تھے آپ، تو ان کے دل کے اندر اچانک کی بات آئی کہ بس ٹھیک ہے، مارتے نہیں ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، یہاں سے کوئی بھی آئے گا اور اس کو اٹھا کے لے جائے گا۔ اور اللہ نے بھی آپ کو خبر پہنچا دی تھی۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب آپ کے کپڑے اتار لیے گئے، یعقوب علیہ السلام کو بھی اللہ نے یہ خبر دے دی تھی کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ بھائیوں نے کپڑے بھی اتار لیے، آپ کے ہاتھ بھی باندھ دیے، کپڑے بھی اتار لیے، آپ کے ہاتھ بھی باندھ دیے۔ جیسے ہی کپڑے اتارے تو یعقوب علیہ السلام کے پاس جو قمیض تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو اللہ نے جنت سے ریشمی قمیض بھیجا، جو کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو، حضرت اسحاق علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو عطا کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ قمیض مبارک آپ کو گلے میں تعویذ بنا کے جب ڈال دیا، اللہ کا پاک فرشتہ جبرائیل امین جب کنویں کے اندر آیا تو وہی تعویذ والا قمیض کھول کے اللہ کے نبی کو پہنا دیا، کیونکہ وہ تخت بھی جنت کا تھا اور قمیض بھی جنت کا، اور قمیض بھی وہ جنت کا تھا اور نبی بھی جنتی تھا، اور نبی بھی اللہ کا خاص بندہ۔ تو اللہ نے یہ خبر بھی دے دی حضرت یوسف علیہ السلام کو، اوحینا الیہ لتنبئنہم بامرہم ھذا وہم لا یشعرون، کہ آپ کو بے شک خبر نہیں تھی، ہم نے آپ کو خبر دی ہے۔ اوحینا الیہ لتنبئنہم بامرہم ھذا، اس امر کی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خبر دے دی۔ اب جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کے چلے گئے تو یہودا کے دل میں کچھ نہ کچھ رحم آیا کہ ان کی خبر ہم لیتے رہیں گے، اور یہ تاکہ تسلی ہو جائے کہ اس کو کوئی اٹھا کے لے گیا ہے۔ اور جب شام کا وقت ہوا، انسان بھی بڑی عجیب چیز ہے، ہمیشہ اپنے گناہ اور اپنی غلطیاں دوسروں پر تھوپنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو قرآن فرماتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹوں نے اپنا گناہ چھپانے کے لیے، اپنا جرم چھپانے کے لیے، اپنی غلطی کو مٹانے کے لیے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، ایک شام کے وقت، عشاء کے وقت روتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور ڈرامہ کیا رچایا کہ ایک بکرے کو ذبح کیا۔ یوسف علیہ السلام نے جو قمیض پہنی ہوئی تھی، کیونکہ وہ قمیض تو اتار لی، قمیض اتار کے یوسف علیہ السلام کے انہوں نے اس کو خون آلودہ کیا، بکرے کے خون سے خون آلودہ کیا۔ اور قرآن فرماتا ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور روتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے کہ ابا جان، قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جب پہنچے تو آپ کے سامنے وہ رونے لگے،
آپ کے سامنے رونے لگے. وجاؤ اباہم عشاء یبکون قالوا یا ابانا انا ذهبنا، کہ اے ابا جان ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک جگہ پہ بٹھایا. نستبقوا وترکنا یوسف، ہم نے آپس میں دوڑ لگائی، شرط لگائی اور ان کو اپنے کپڑوں کے پاس، سامان کے پاس بٹھا دیا. جب ہم واپس آئے قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا، اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، اور جب ہم واپس آئے تو انہیں بھیڑیا کھا چکا تھا. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، کہ ہم بےمان ہوں اگر ہم جھوٹ بولیں تو. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، ہم ایمانداروں میں ہمارا حشر نہ ہو، ہم ایماندار شماری نہ ہو اگر ہم جھوٹ بولیں تو. قرآن فرماتا ہے یہ سراسر جھوٹ تھا، سراسر ڈرامہ تھا، سراسر ان کو شیطان کے بہکاوے میں جو آئے ہوئے تھے ان کا یہ تھا کہ اپنے گناہ کو چھپا لیں گے. وجاؤ علی قمیصہ بدم کذب، فرمایا قرآن کریم فرماتا ہے کہ وہ لے آئے جھوٹا خون قمیض کو لگا کر. قال بل سولت لکم انفسکم امرا، اللہ کے نبی کو اللہ نے خبر دے دی تھی. فرمایا قال بل سولت لکم انفسکم امرا، فرمایا بات یہ نہیں ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ بھیڑیا کھا گیا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ بھیڑیا بھی بڑا چالاک تھا. جب آپ کے پاس قمیض آیا نا، جب آپ کے پاس قمیض لایا گیا، وجاؤ الی قمیصہ بدم کذب قال بل سولت لکم انفسکم امرا، جب آپ کے پاس جھوٹا خون لگا کے قمیض کو لایا گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھیڑیا بھی بڑا سیانہ تھا، بڑا چالاک تھا، بڑا مؤدب تھا، بہت احترام والا تھا کہ اللہ کے نبی کا قمیض اتار کے رکھ دیا، پھر اللہ کے نبی کو کھایا اور پھر قمیض کو خون لگا دیا. کیا بات ہے. قال بل سولت لکم انفسکم امرا، فرمایا یہ سارا تم قصہ کہانی گھڑ رہے ہو، لیکن میں تم سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کروں گا. فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، میں تم سے کوئی سوال و جواب نہیں کروں گا. میں اس معاملے کا جو ذمہ دار ہے میں تمہیں نہیں ٹھہراؤں گا. اللہ کی مرضی ایسے ہے تو میں اس کا اجر اللہ سے ہی طلب کروں گا. تو قرآن فرماتا ہے وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوا، جو ان کا مقصد تھا وہ پورا ہوا. اللہ کے نبی کو کنویں کے اندر پھینک کے آ گئے، لیکن اللہ کا نبی تھا، وہ عام شخص نہیں تھا. اللہ کا امتحان تھا. جنت کے تخت کے اوپر بیٹھا نبی، جنت کے کھانے بھی کھا رہا ہے، جنت کی سہولتیں بھی کنویں کے اندر ہیں، لیکن ہے تو قید. بظاہر تو وہ قید ہی تھی، بظاہر تو وہ قید ہی تھی. وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوا، تو اللہ کا نبی جب کنویں کے اندر موجود تھا وہاں سے ایک قافلہ گزرا. قرآن فرماتا ہے فارسلوا واردہم، قافلے کے آگے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جو کہ پانی کی تلاش اور صحیح جگہ کی تلاش کیا کرتے ہیں. جب اس نے دیکھا کہ ایک کنواں ہے، فادلی دلوا، تو اس نے ڈول کو رسی باندھ کے جب کنویں کے اندر ڈالا، ڈول کو رسی باندھ کے جب کنویں کے اندر ڈالا تو اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی کو اس ڈول کے اندر جبرائیل امین نے بٹھایا. اور جب ڈول باہر نکالا تو چونکہ آپ کے حسن جمال، آپ کے حسن و جمال کا وہ عالم تھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پوری کائنات کے اندر جتنا حسن ہے یوسف علیہ السلام کے حسن کا آدھا حصہ ہے. قال یا بشرا ھذا غلام، فرمایا بھی یہ تو بہت ہی خوبصورت بندہ ہے. وَأَسَرُّوهُ بِدُعَاء وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور اس نے دوسرے گروہ سے ان کو چھپا دیا. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ. اچھا اب یہ دیکھیں، حالانکہ وہ اپنی طرف سے اپنی دشمنی پوری کر چکے تھے، اپنا مقصد پورا کر چکے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کے اپنا مقصد اور اپنی آس امید پوری کر چکے تھے کہ اب ابا کی نظروں سے ہٹ گئے، اب ہم ابا کو پیارے ہو جائیں گے. لیکن جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے، تو آپ کو بھی اللہ نے بچا لیا. اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی آزمائش کا وقت شروع ہو گیا، یوسف علیہ السلام کی آزمائش کا وقت شروع ہو گیا. اب وہ روزانہ چکر بھی لگا لیا کرتے تھے کہ وہ باقی ہیں یا اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں. اب آ کے وہ دیکھ بھی جاتے تھے کہ بھئی ٹھیک ہے،
زندہ ہیں جب تک اچھا جب یہودا آیا، دو چار دوسرے بھائی بھی ساتھ، انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے قافلے والوں نے یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے دیکھا کہ قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو باہر نکال لیا ہے، تو آ کے چیخ و پکار کرنے لگے، او جی یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، اچھا کیا کہ آپ نے اسے پکڑ لیا، لیکن ہم اس سے بہت تنگ ہیں۔ اور اللہ کے نبی کا صبر دیکھو، اللہ کے نبی کا صبر دیکھو، آپ وہاں پہ بھی خاموش رہے کہ میں بھاگا ہوا غلام نہیں، میں تو یعقوب نبی کا بیٹا ہوں، یوسف علیہ السلام ہوں، ان کا بھی بھائی ہوں، آپ خاموش رہے۔ اللہ نے چپ کی مہر جو لگا دی تھی، اللہ نے صبر کا پیکر جو بنا دیا تھا، تو وہ یہودا آیا، اور قرآن فرماتا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ ایسا کریں کہ یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم سے خرید سکتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، انہوں نے کچھ درہم دینار کے بدلے اللہ کے نبی کو بیچ ڈالا۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، انہوں نے دیکھا تو حیران ہی رہ گئے کہ یہ تو حسن و جمال کا پیکر ہے لڑکا، اور اتنا حسین و جمیل، اور جس کی آنکھوں میں نور ہے، جس کے چہرے پہ نور ہے، اور جس کو دیکھتے ہی دل کو سرور ملتا ہے، تو انہوں نے ایک منٹ ہی نہ لگایا، بلا حیل و حجت انہوں نے جتنے پیسے مانگے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ کہ کچھ درہموں کے بدلے آپ کو قافلے والوں کو دے دیا۔ قرآن فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اب جب حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ قافلے والے لے کے مصر کے بازار کے اندر گئے، تو ان دنوں باندیاں اور غلام بکا کرتے تھے، جا کے انہوں نے بازار مصر میں اعلان کرایا کہ ہم ایک ایسا غلام لائے ہیں، ہم ایک ایسا غلام لائے ہیں جو کہ دیکھنے میں اپنی مثال آپ ہے، اور ہماری زندگی میں کبھی ایسا غلام نہ ہم نے کبھی خریدا نہ کبھی بیچا، یہ اللہ کی خاص عنایت ہے، اور اس کی قیمت بھی خاص ہے۔ تو روایات میں آتا ہے، صاحب تفسیر مظہری لکھتے ہیں کہ پورا مصر اکٹھا ہوا، اور آپ یوسف علیہ السلام کو پردے میں رکھا گیا، اور اعلان اور پبلسٹی اور مشہوری اس طرح سے کی گئی تھی کہ پورا مصر اکٹھا ہوا کہ ہماری غلام بیچنے اور خریدنے کی تاریخ میں آج تک ہم نے ایسا غلام نہ بیچا ہے نہ خریدا ہے، جو کہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے، اللہ کے فن کا فن پارا ہے یہ۔ تو جب یوسف علیہ السلام کو بازار میں لایا گیا بکنے کے لیے، تو ہر کسی نے اپنی اپنی طاقت کے مطابق بولی لگائی، ہے اللہ کا نبی اور بازار میں بک رہا ہے، میرے اللہ کی قدرت ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، فرمایا کہ ہم تمہیں آزماتے ہیں، کچھ دے کے آزماتے ہیں، کچھ لے کے آزماتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کا یہ امتحان تھا، جب آپ بازار میں لائے گئے، جب آپ کے چہرہ انور سے پردہ اٹھا تو پورے مصر والے اش کر اٹھے، اور مصر والی عورتوں نے اپنے زیور آپ کے قدموں میں رکھ دیے، ان قافلے والوں کے قدموں میں رکھ دیے، گھر کا سامان اٹھا کے قدموں میں رکھ دیا۔ ہر کسی کی یہ خواہش تھی کہ یوسف علیہ السلام کے خریدار ہم ہی بنیں، لیکن قرآن کریم کا فیصلہ، اللہ کی مرضی کچھ اور تھی۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ، عزیز مصر جو اس وقت کا بادشاہ تھا، وہ لا والد تھا، اس کی اولاد نہیں تھی، اور اس کی بیوی کا نام زلیخا تھا۔ جب وہ آپ کو دیکھنے آئے تو قافلے والوں سے کہا کہ اپنے منہ مانگی قیمت بولو، ہم وہ سب دینے کو تیار ہیں۔ تو
تو تفاسیر میں آتا ہے کہ آپ کے وزن کے برابر چاندی، آپ کے وزن کے برابر سونا، آپ کے وزن کے برابر کپڑے، آپ کے وزن کے برابر ہیرو جواہرات جب ان کو دے دیے گئے، انہوں نے کہا کہ بھی کیا ہی بات ہے کہ ایسا غلام ملا ہے جو ہم نے لیا تو تھوڑے پیسوں میں اور بکا یہ انمول پیسوں میں۔ قرآن فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا۔ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کے قیمتاً خرید کے جب اپنے محل میں لے گیا تو اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا، یہ میں غلام خرید کے لایا ہوں اور یہ عام غلام نہیں تھا، یہ اللہ کا ہونے والا نبی تھا اور عزیز مصر کا ہونے والا بادشاہ تھا۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اللہ پاک نے فرمایا اور اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو مصر کی زمین میں ہم نے جگہ دی۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور پھر ہم نے ان کو علم بھی دیا، خوابوں کی تعبیر کا علم بھی دیا۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میں اللہ ہر چیز کے اوپر غالب آ جاتا ہوں لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ قرآن فرماتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، جب آپ جوان ہوئے اللہ نے آپ کو حکمت کی باتیں بتائیں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور فرمایا اور ہم اسی طرح نیکی کرنے والے کو اس کی جزا دیتے ہیں۔ کون سی نیکی تھی جس کی جزا کا ذکر کیا گیا؟ فرمایا سب سے بڑی نیکی اللہ کے نبی کا صبر تھا۔ ادھر یعقوب علیہ السلام کا صبر کہ آپ کی جدائی میں رو رو کے آنکھیں آپ نے اپنی ختم کر لی ہیں، اور ان کے بھائی اپنی طرف سے مطمئن ہیں کہ جی ہم نے یوسف علیہ السلام کا کانٹا ہی نکال دیا، اب وہ نہ ہیں، لیکن توجہ جو تھی اللہ کے نبی کی، محبت نبی کی دل میں گھر کر گئی تھی، ان کے سوا آپ کو چین نہیں آتا تھا، آپ صبح شام روتے رہتے تھے۔ قرآن کریم میں اگلا حصہ آئے گا انشاءاللہ العزیز، اس میں آپ کی حالت جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے کہ اب آتے ہیں اس طرح وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، جب آپ جوان ہوئے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب اللہ کا نبی جوان ہوا، حسن و جمال کی رعنائیاں آب و تاب کے ساتھ، جب زلیخا نے دیکھا، عزیز مصر نے دیکھا، تو تفاسیر میں آتا ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے چہرہ انور پر پردہ رکھتے تھے کہ کسی کے اندر تاب نہیں تھی کہ اللہ کے نبی کو دیکھ سکتا، اللہ کے نبی کو دیکھنے کی کسی کے اندر تاب نہ تھی۔ اور سورہ یوسف میں عورت کی مکاری کا بڑا ذکر کیا گیا ہے، اور انسانی طاقت جو کہ انسان کے اندر ایک حیوانی طاقت بھی ہے، شیطانی طاقت بھی، اس کا بھی ذکر کیا گیا کہ جب عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے اللہ کے نبی کو اتنا خوبصورت دیکھا تو اپنی طرف مائل کرنا چاہا، برائی کی دعوت دینا چاہیے۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، اللہ کا نبی کمرے کے اندر موجود، محل کے 7 کمرے، کمرہ در کمرہ، کمرے کے اندر کمرہ، کمرے کے اندر کمرہ، کمرے کے اندر کمرہ، آپ آخری کمرے میں موجود جہاں پہ زلیخا جو تھی وہ بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی، آپ کو اس نے خاص کمرے میں بٹھایا ہوا، بستر بچھا ہوا، آپ کو بٹھایا ہوا، اور اس نے کیا کیا کہ جس بت کی وہ پوجا کیا کرتے تھے اس کے اوپر اس نے کپڑا ڈال دیا۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہی ہو؟ تو عرض کی کہ ابھی ہم ایک غلط کام کرنے والے ہیں تو میں اپنے خدا سے چھپنا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا قال معاذ اللہ، اگر تو جھوٹے خدا کے سامنے برائی نہیں کر سکتی تو میں اپنے سچے رب کے سامنے کیسے غلط کاری کا ارتکاب کروں گا؟ قرآن فرماتا ہے وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، اس عورت نے
آپ کو دعوت گناہ دینا چاہیے اور دروازہ بند کر دیا اور کہا کہ آؤ میری آرزو، میری تمنا، میری خواہش کو پورا کرو۔ قال معاذ اللہ، آپ نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام کے اوپر یہ وقت آیا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی برہان دکھائی، جس کا یوسف علیہ السلام نے جس کا اعتراف کیا کہ وما ابرئ نفسی ان نفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم۔ اور قرآن فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ زلیخا تیار تھی، یوسف بھی تیار ہو جاتے اگر اللہ کے نبی نہ ہوتے۔ یوسف عام انسان نہیں تھے، وہ اللہ کے نبی تھے۔ نبی اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، نبی سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، نبی معصوم ہوتا ہے، کیونکہ جو نبی ہے وہ معصوم ہے، جو معصوم نہیں ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف ہمارے دکھانے کے لیے ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کو دعوت گناہ دی گئی، لیکن آپ نے اللہ کی ذات کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے دعوت گناہ قبول نہیں کی، معافی مانگی اللہ سے اور استغفار کی، قال معاذ اللہ۔ آپ نے فرمایا میں اس اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جب آپ نے اپنے جس کمرے میں آپ موجود تھے، آپ نے جب مظاہرہ کیا تو چھت میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا دیدار ہوا۔ وہی اللہ کی برہان تھی۔ اللہ نے نبی کو نبی کے ذریعے نصیحت کی، ہدایت کی کہ خبردار یوسف علیہ السلام، یہ نبوت کی سفید چادر ہے، اس کو داغدار مت ہونے دینا۔ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي انہ لا یفلح الظالمون۔ فرمایا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، میں اس گناہ کے کام سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ تو انہ لا یفلح الظالمون، اگر میں یہ کام کروں گا تو میں ظالمین میں سے ہو جاؤں گا، اور ظالم کو اللہ کامیابی نہیں دیتا، فلاح نہیں دیتا۔ قرآن فرماتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اگر وہ اللہ کی دلیل نہ دیکھتے تو وہ یہ کام کرتے، اور وہ اللہ کے نبی نہ ہوتے تو یہ کام کرتے، کیونکہ وہ اللہ کے نبی تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے خصوصی ان کے اوپر کرم فرمایا، اور اس زیادتی سے، اس ظلم سے، اس ہونے والے زنا سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک پیغمبر کو محفوظ و مامون فرما لیا۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ لولا ان رأى برہان ربہ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، ایسا ہی ہم نے کیا اس لیے کہ یوسف علیہ السلام سے چھوٹے اور بڑے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی نے دور کر دیا۔ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، فرمایا چھوٹے اور بڑے گناہوں سے اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کو دور کر دیا۔ انہ من عبادنا المخلصین، کہ اللہ کا نبی مخلص بندوں میں سے تھا۔ واستبق الباب وقدت قمیصہ، تو اللہ کا نبی دروازے کی طرف دوڑا۔ وقدت قمیصہ من دبر، جب اللہ کے نبی، اللہ اکبر، اللہ کے نبی کو دعوت گناہ دینے کے لیے زلیخا نے تیار کرنا چاہا تو 7 کے 7 دروازوں کو وہ تالے لگاتی آئی اور چابی ان کی پھینکتی آئی کہ نہ چابی ہوگی نہ تالا کھلے گا، میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ تو جس کے بارے میں اللہ فرما دے کہ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، کہ ہم نے ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اپنے پاک پیغمبر کو دور کر دیا تو اس کو گناہ میں کوئی مبتلا کر ہی نہیں سکتا۔ انہ من عبادنا المخلصین، کہ اللہ کے نبی مخلص بندوں میں سے تھے، اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے۔ واستبق الباب وقدت قمیصہ من دبر والف یا سیدھا لدى الباب قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم۔ اب یہاں پہ عورت کا مکر دکھایا جا رہا ہے کہ قرآن فرماتا ہے اللہ کا نبی آگے آگے جیسے ہی تالے کو ہاتھ لگاتا تالا کھل جاتا، اگلے کمرے میں جیسے ہی تالے کو ہاتھ لگاتا تالا کھل جاتا ہے۔ 7 تالے جب آپ نے توڑے، 7واں تالا توڑ کے اللہ کے نبی نے اللہ کی مدد کے ساتھ، اللہ کے نبی نے اللہ کی مدد کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ کی حفاظت کے ساتھ جب 7ویں تالے کو توڑا، جب باہر آئے تو عزیز مصر سامنے نظر آیا، تو عورت کا مکر یہاں سے شروع ہوا۔ کیا کہتے ہیں کہ قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا، بھلا یہ تو بتاؤ کہ جو آپ کے اہل و عیال کے ساتھ برائی کرنا چاہے اس کو آپ کیا سزا دیں گے؟
قال ہی راودتنی عن نفسی وشہد شاہد من اہلہا، اللہ کے نبی نے کہا کہ میں اس کے ساتھ برائی نہیں کرنا چاہتا تھا، تو یہ تو خود مجھے جو ہے وہ بہکانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وشہد شاہد من اہلہا، اور قرآن فرماتا ہے اس کے گھر والے اس کے گواہ تھے اس چیز کے کہ یہ سامنے نظر کیا آ رہا ہے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام سے عزیز مصر نے پوچھا تو آپ نے کہا کہ میں اللہ کی نظر میں بے گناہ ہوں، میں نے آپ کا برا نہیں چاہا، اور جب یہ مجھے بہکانے کی کوشش کر رہی تھی آپ کی زوجہ، تو میں نے اسے سمجھایا کہ عزیز مصر میرا محسن ہے، اور محسن کو اس کے احسانات کا صلہ برائی کے ساتھ نہیں دیا جاتا، اور میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام کرنے والا نہیں ہوں۔ تو اس نے کہا کہ جی یہ تو سارا نعوذ باللہ من ذالک یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو فیصلہ یہ طے ہوا کہ کوئی ایسا گواہ لائیے جو کہ آپ کی بے گناہی کا ثبوت دے۔ تو قرآن فرماتا ہے کہ یہ ایک ان کے اندر یہ طور طریقہ طے ہوا کہ اگر، اور وہ طور طریقہ بتانے والا کون تھا؟ ایک نومولود بچہ تھا، ایک نومولود بچے کو لایا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ میری گواہی اور تو کوئی نہیں تھا، میری گواہی اللہ دے گا، یا پھر نومولود بچہ لے آئیں تو اس کو اللہ تبارک و تعالی میرا گواہ بنا کے پیش کرے گا۔ تو مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے جب نومولود بچہ لایا گیا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ بتا تو میں قصوروار ہوں یا زلیخا؟ تو قرآن فرماتا ہے کہ ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین و ان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وہو من الصادقین۔ اس بچے کا فیصلہ بھی آ گیا، قرآن کا فیصلہ بھی آ گیا۔ انہوں نے کہا، بچے نے کہا، نومولود بچے نے کہا کہ جی اگر قمیض پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو قصوروار زلیخا ہے، اگر قمیض آگے سے پھٹا ہوا ہے تو اللہ کا نبی قصوروار ہے۔ فلما رأى قمیصہ قد من دبر، قرآن فرماتا ہے جب قمیض کو دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تو قرآن فرماتا ہے ان کیدکن عظیم، کہ عورتوں کا مکر بہت ہی عظیم مکر ہے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا گیا کہ ان کید الشیطان کان ضعیفا، ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ عورتوں کے مکر سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہے، کہ شیطان کا مکر بھی عورتوں کے مکر سے کمزور پڑ جاتا ہے۔ تو یوسف اعرض عن ھذا، تو عزیز مصر نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ قصور نہیں ہے، آپ نے اس سے اعراض کیا ہے، اس میں آپ بالکل بے قصور ہیں۔ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، عزیز مصر نے اور فیصلے والوں نے، لوگوں نے کہا کہ تو اللہ سے معافی مانگ لے، عزیز مصر سے معافی مانگ، حضرت یوسف علیہ السلام سے معافی مانگ کہ تو نے یہ کام کیا۔ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، تو ظاہر ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، کیونکہ عزیز مصر اپنی بیوی کا غلام تھا، اس نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی اپنی بیوی کو سزا نہ دی اور معافی مانگنے پہ مجبور نہ کیا۔ اور جب یہ بات مصر میں پھیل گئی کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کے اوپر عاشق ہے اور اس کو بہکانے کی کوشش کی ہے، تو قرآن فرماتا ہے وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه، کہ وہ اپنے غلام کو بہلاتی ہے، پھسلاتی ہے، قد شغفها حبا، وہ اس کی محبت میں گرفتار ہے، اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کیونکہ اپنے غلام سے محبت کرنا تو عیب سمجھا جاتا تھا کہ وہ ایک غلام ہے اور وہ بادشاہ زادی ہے۔ تو جب زلیخا نے یہ سنا نا کہ وہ اس طرح کہہ رہی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں اس کا جواب جو ہے وہ
تمہیں بلا کے دوں گی۔ فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا وآتت کل واحدۃ منہن سکینا وقالت اخرج علیہن۔ جب طانے اور جو ہے عزیز مصر کی بیوی کو طانے ملنے لگے تو اس نے کہا کہ یوں کرو کہ جو عورتیں طانے دیتی ہیں ان کو بلاؤ۔ جب ان عورتوں کو بلایا گیا، قرآن فرماتا ہے فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن، ان عورتوں کو بلایا گیا، ان کے سامنے گاؤ تکیے رکھے گئے، گاؤ تکیے کے اوپر ان کو بٹھایا گیا اور ان کے سامنے کاٹنے کے لیے پھل اور چھریاں رکھی گئیں۔ تو قرآن فرماتا ہے کہ جب اللہ کے نبی کو دیکھنے کے لیے مصر کی عورتیں آئیں اور زلیخا نے اپنے اوپر لگے ہوئے طعن و تشنیع کا جواب دینے کے لیے ان عورتوں کو پریکٹیکلی طور پہ بلایا کہ میں ان کو جواب اپنی زبان سے نہیں دوں گی، اس کا جواب انہیں خود ہی مل جائے گا، ان کے کام سے ان کو جواب مل جائے گا۔ تو قرآن فرماتا ہے کہ جب انہوں نے سنا کہ فلاں عورتیں جو ہیں ان کو طعنہ دیتی ہیں، ان کو بلایا اور گاؤ تکیہ لگا کے ان کو بٹھا دیا، اور گاؤ تکیہ لگا کے بٹھانے کے بعد جو ہے کیا کیا کہ ان کو چھریاں دے دی گئیں، ان کو پھل دے دیے گئے کہ ایسے نہیں کاٹنے جب تک میں نہ کہوں۔ تو قرآن فرماتا ہے کہ جب اللہ کے نبی کو کہا گیا کہ آپ آئیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، وقالت اخرج علیہن، اور آپ سے کہا گیا کہ آپ باہر تشریف لے آئیں، اور جیسے ہی آپ تشریف لائے کمرے میں تو کہا گیا کہ اب کاٹنا شروع کرو۔ فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، اللہ کے نبی کے اوپر جب ان عورتوں کی نظر پڑی تو اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی، اور ان کے خون کے بہنے تک کا بھی وہ جو ہے علم نہ ہوا۔ وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا، انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی انسان ہے ہی نہیں، اِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم، یہ تو کوئی اللہ کا فرشتہ ہے۔ قَالَتْ فَذَٰلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، مسکرا دی زلیخا، انہوں نے کہا کہ میں کوئی ایسی یوسف کی دیوانی نہیں تھی، اللہ نے اس کو حسن ہی اتنا دیا ہے کہ میں اپنا دل کھو بیٹھی ہوں، میں اللہ کے نبی کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہوں۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلِيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ۔ تو جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا ان عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تو اس کو تسلی ہوئی زلیخا کو کہ اب یہ مجھے طعنے نہیں مارے گی بلکہ یہ میری طرفداری کریں گی، اور یوسف علیہ السلام سے کہیں گی کہ اپنی مالکن کا کہنا مان، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، کہ جو یہ حکم کہتی ہے وہ مان لے۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلِيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ۔ اب ان سہیلیوں کے تھرو زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو یہ پیغام بھجوایا کہ اگر میرا کہنا نہیں مانو گے تو میں تمہیں جیل کے اندر پھینکوا دوں گی، جیل کے اندر ڈال دوں گی۔ تو جب اللہ کے نبی کو پتہ چلا تو اللہ کے نبی نے کیا کہا، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، آپ نے فرمایا کہ جو مجھے ظاہری طور پہ عیش و آرام کی زندگی دی ہوئی ہے نا، اور اس عیش و آرام کے بدلے اللہ کی نافرمانی کی دعوت دیتی ہو، تو مجھے وہ اللہ کی نافرمانی قابل قبول نہیں ہے، مجھے جیل قبول ہے، مجھے قید قبول ہے، مجھے سزا قبول ہے، لیکن مجھے اللہ کی نافرمانی قبول نہیں ہے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، بلکہ آپ نے دعا مانگی اللہ سے، مولا کریم اس عیش و آرام کے بدلے مجھے قید بے شک عطا کر دے اور تمام برائیوں کو مجھ سے پھیر لے، تمام برائیوں کا رخ جو ہے وہ میری ذات سے موڑ لے۔ فاستجاب لہ ربہ، قرآن فرماتا ہے اللہ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول کیا، فصرف عنہ کیدہن، اور تمام برائیوں کو اللہ کے نبی کی طرف سے پھیر دیا۔ انہ هو السمیع العلیم، اللہ تبارک و تعالی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ثم بدا لہم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کے اندر جگہ عطا فرما دی، حتی حین، فرمایا کہ جب آپ قید میں رہے تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امتحان ہی تھا، وہ کوئی سزا تو تھی نہیں۔ اور قرآن فرماتا ہے کہ جب
آپ کو قید میں ڈالا گیا۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، کیونکہ اللہ کے نبی کے حسن و جمال کی رعنائیاں اور آپ کی نیکی اور آپ کی صداقت، آپ کی جو تھی وہ شفقت اور مہربانی کے سارے دل دادا تھے، اور قیدیوں کے لیے عید ہو گئی تھی کہ جو اللہ کے نبی کو دیکھنے کی تمنا رکھتے تھے، اب وہ دن رات جو ہے وہ اللہ کے نبی کی زیارتیں کرتے رہتے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، آپ کے ساتھ 2 قیدی بھی داخل ہوئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ آپ کو فلاں تہمت کے بدلے میں آپ کو قید ہوئے، اور جب آپ کا چال چلن دیکھا تو وہ حیران ہوئے کہ اتنے نیک اور پاک باز بندے کے اوپر اتنی تہمت لگائی گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو دیکھنے میں اتنا نیک اور پاک باز بندہ لگتا ہے، ضرور اللہ کی طرف سے اس کے اندر کوئی کرامت ہوگی، وہ نہ ہو یہ اللہ کا پاک اور اللہ کا نیک بندہ ہے۔ تو کالا احدہما انی ارانی اعصر خمرہ، تو ان دونوں نے آپس میں سوچا کہ ہم کیوں نہ اس سے اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھیں، اور خواب بھی ایسا کہ جو انہوں نے جھوٹا گھڑا ہوا تھا۔ وہ جو 2 قیدی تھے ان کے اوپر الزام تھا کہ انہوں نے، ایک جو تھا وہ بادشاہ کو شراب پلانے والا تھا، ایک جو تھا وہ بادشاہ کا باورچی تھا، تو ان دونوں نے مل کے بادشاہ کو مارنے کی کوشش کی تھی، جس کے اوپر ایک جو تھا وہ وعدہ معاف گواہ بن کے بادشاہ کو بتا دیا۔ اب دونوں کو قید میں ڈال دیا گیا، ایک جو تھا وہ بادشاہ کو شراب پلانے والا تھا، ایک جو تھا وہ بادشاہ کا کھانا بنانے والا تھا۔ تو ان دونوں نے کہا کہ ہم جھوٹا موٹا خواب بنا کے اللہ کے نبی کی آزمائش کرتے ہیں۔ اس وقت تو پتہ نہیں تھا ان کو کہ یہ اللہ کا نبی ہے، کہ یہ ہمارے خواب کی تعبیر بتاتے بھی ہیں یا نہیں بتاتے۔ تو اللہ نے قرآن کریم میں کہا کہ انہوں نے تو جھوٹا خواب گھڑا تھا، لیکن اللہ کے نبی کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ پوری ہو کے رہتی ہے۔ وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ، ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ جی میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں اپنے بادشاہ کو انگور نچوڑ کے شراب بنا کے پیش کر رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے سر پہ روٹیاں ہیں اور ان میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأكل الطير منه، میرے سر پہ روٹیاں ہیں، چنگیر ہے روٹیوں کی، اور اس میں سے جو ہے وہ شکاری پرندے کھانا کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ انہوں نے تو خواب جھوٹا گھڑا ہوا تھا، انہوں نے ایک جھوٹا خواب گھڑا ہوا تھا اللہ کے نبی کو آزمانے کی وجہ سے، اور اللہ کے نبی نے انہیں تعبیر بتا دی کہ تو نے جو خواب دیکھا ہے کہ تو اپنے بادشاہ کو ایک انگور نچوڑ کے شراب پلا رہا ہے، تو ان قریب تو اپنے جس عہدے پہ کام کرتا تھا اس عہدے پہ بحال ہونے والا ہے، اور دوسرے کو بتایا کہ 3 دن کے اندر جو ہے وہ تجھے پھانسی لگا دی جائے گی۔ تو وہ تو تڑپ اٹھے، تل ملا اٹھے، انہوں نے کہا جی ہم نے تو ایک ڈرامہ رچایا تھا، ہم تو آپ کو آزما رہے تھے، اور آپ نے یہ بات کیسے کہہ دی جبکہ ہمارے اوپر تو اس طرح کا کوئی حکم ہے نہیں۔ آپ نے فرمایا حکم تھا یا نہیں، جو بات میں نے کہی ہے اب یہ ہو کے رہے گی۔ تو مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جب ان کو 3 دن کے بعد جب ان دونوں کی آزادی کا وقت آیا، آزادی کا حکم نامہ آیا، تو ایک کو اس کے عہدے پر بحال کر دیا گیا اور دوسرے کو 3 دن کے بعد پھانسی پہ لٹکا دیا گیا۔ عزیزان من، انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں یہیں سے ہی شروع کریں گے کہ اللہ کے نبی کو قید خانے میں کیسے رکھا گیا، اور پھر قید خانے میں آپ کے کیسے عجائبات کا ظہور ہوا، اور انشاءاللہ العزیز آگے پھر آپ کا پورا واقعہ، پورا قصہ بیان کریں گے۔ ابھی تک اتنا ہی، وما علیہ الا البلاغ المبین۔